رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، اور جبکہ یہ بھی ہے کہ پردے کا جو صحیح ہے کہ پردے کا جو حکم ہے یہ 4 ہجری میں نازل ہوا جون سے، اور لوگوں میں اس تہمت کا چرچا ہوتا رہا۔ اچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے متعلق کوئی تہمت جون سی یا لوگوں کے اندر گردش کر رہی ہے۔ کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے نزدیک محبوب بھی ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، مگر وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھر دونوں قبیلے اوس اور خزرج جوش میں آ گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، حالانکہ سامنے اللہ کے رسول ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ بس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ معال کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آج سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کا بیان اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ان آیات کا بیان شروع کرنے سے پہلے اس پہلی آیت جو آیت نمبر 11 سے 20 میں جو آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی، جس میں ایک تہمت کا ذکر ہے، اور میں نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک لیا، تو میں سب سے پہلے اس تہمت کے متعلق جو حدیث صحاح ستہ کی کتابوں میں اور بے شمار کتابوں میں اس حدیث کا ذکر آیا، میں وہ حدیث اس کی تفسیر سے پہلے میں اس حدیث کو اس کے پہلے حصے میں بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کی تفسیر کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد شریف میں، سنن ترمذی میں، پھر سنن بہقی میں، پھر سنن ابن ماجہ میں، سنن مسند احمد میں، بے شمار کتابوں میں حدیث آئی ہے، صحاح ستہ کی بھی اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ یہ آئی ہے۔ تو پہلے ہم حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، پھر اگلے حصے میں ہم اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ اچھا، عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، تو جس کا قرآن اندازی میں نام نکل جاتا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ بنو مستلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اندازی کی تو میرا نام نکل آیا اس قرآن اندازی میں، تو میں پردے کے جو احکام تھے وہ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ
ذوالقعدہ 3 ہجری میں نازل ہوا، اور جبکہ یہ بھی ہے کہ پردے کا جو صحیح ہے کہ پردے کا جو حکم ہے یہ 4 ہجری میں نازل ہوا جو ان سے، اور غزوہ بنو مستلق کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ شعبان 5 ہجری میں نکلے، اور اسی میں یہ تہمت والا واقعہ جو ان سا پیش آیا۔ یہ فتح الباری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ بہرحال آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے ہودج کجاوا یعنی پالان میں بٹھایا جاتا اور ہودج سے اتارا جاتا، جب قافلہ چلتا تو اس اونٹ کے اس ہودج میں بٹھایا جاتا، پھر اسے اتارا جاتا، تو حتیٰ ہم روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور آپ واپس لوٹے اور ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے، تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا قافلے کو، تو میں اس وقت قضائے حاجت کو گئی اور ذرا لشکر سے دور چلی گئی جن سے۔ تو جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو گئی تو میں اپنے کجاوے کی طرف بڑھی، تو اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرا تو جو سپیوں والا ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو میں نے وہ ہار تلاش کیا، تو اس تلاش کی وجہ سے یعنی میں کچھ لیٹ ہو گئی جن سی ہے، تو اور وہ لوگ جو میرے ہودج کو، میرے پالان کو یعنی کجاوے کو اٹھایا کرتے تھے تو اونٹ پر رکھتے تھے، انہوں نے اس کو اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھا، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو کیونکہ اس زمانے میں عورتیں وہ آپ فرماتی ہیں کہ ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، تو اتنا کیونکہ وہ نہ زیادہ کھانا کھاتی تھیں تو نہ ان پر اتنا کوئی گوشت ہوتا تھا، تو اس لیے جب لوگوں نے میرے ہودج کو اٹھایا تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں تو اس میں موجود ہی نہیں ہوں، میں تو قضائے حاجت کے لیے گئی تھی اور میں اپنا سپیوں والا ہار تلاش کر رہی تھی۔ تو حدیث کا جو کرکس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو ان کو پتہ ہی نہ چلا جو ان سے، تو آپ فرماتی ہیں قافلہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، ادھر ہوا یہ کہ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا ہار مل گیا، تو میں اپنے پڑاؤ میں پہنچی، تو اب وہاں پر نہ تو کوئی بلانے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا تھا جو ان سے، تو میں نے اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے ٹھہری ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پر میں ٹھہری ہوئی تھی، تو میرا یہ گمان تھا کہ ان قریب جب وہ مجھے قافلے والے یعنی جب وہ مجھے نہیں پائیں گے یا جب وہ مجھے کم پائیں گے کہ میں وہاں ان کے قافلے میں موجود نہیں ہوں، تو وہ ضرور واپس آئیں گے۔ تو میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی، تو بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند غالب آ گئی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، تو میں سو گئی۔ اب حضرت صفوان بن معطل جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لشکر کے پیچھے ڈیوٹی تھی، وہ لشکر کے پیچھے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز اگر پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو ساتھ لیتے آئیں۔ وہ چلتے 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 رات کو چلتے رہے، حتیٰ کہ صبح کے وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں میں سوئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا ایک انسان سو رہا ہے وہاں پر، تو وہ میرے پاس آئے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پہچان گئے، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو وہ پہچان گئے، یعنی کہ یہ تو بی بی عائشہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ تو یہ بطاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انہوں نے یعنی زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اب یہ جب سنا تو میں ایک دم بیدار ہو گئی، میں نے اپنا چہرہ چادر سے وہ ڈھانپ لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے، اور میں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں سنی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کیونکہ ان کی تو ڈیوٹی تھی نا کہ پیچھے جو لوگ پیچھے کوئی چیز اگر رہ گئی یا گر گئی تو وہ اس کو لے کر آتے تھے۔ تو حتیٰ کہ
انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی کو کھینچتے ہوئے آگے آگے چلے، حتیٰ کہ ہم اس وقت لشکر کے پاس پہنچے جب وہ دوپہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی ہم لشکر کے قریب پہنچ گئے دوپہر کے وقت تک۔ آگے آپ فرماتی ہیں کہ پس جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ ہم مدینے میں پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں تو 1 مہینے تک بیمار رہی اور لوگوں میں اس تہمت کا چرچا ہوتا رہا۔ اچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے متعلق کوئی تہمت جون سی ہے لوگوں کے اندر گردش کر رہی ہے۔ تو اب میری بیماری میں جو چیز اضافہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ اب میرے اندر نہیں تھی جیسی آپ بیماری کے دنوں میں مجھ پر توجہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ اب مجھے اور بھی رنج اور تکلیف ہوتی اور مجھے کسی خرابی کا پتہ نہیں تھا، یعنی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی تہمت کسی نے میرے اوپر لگائی ہے، اور وہ تہمت پورے مدینہ منورہ میں لوگوں کے اندر وہ تہمت گردش کر رہی ہے جن سی ہے۔ تو ایک دن میں کمزوری کی حالت میں نکلی تو میرے ساتھ مصطح کی ماں بھی میدان کی طرف گئی، اور یہ میدان ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی، اور ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جایا کرتے تھے۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے ہوئے تھے، اور ہمارا معمول عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا، ہم رفع حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے، اور گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں اذیت ہوتی تھی۔ تو حضرت مصطح کی ماں جو ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں، میں اور وہ میدان میں گئے، اور فراغت کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تو مصطح کی ماں چادر میں الجھ کر لڑکھڑا گئیں، تو انہوں نے کہا مصطح ہلاک ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے بری بات کہی ہے، کیا آپ ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو مجاہدین بدر سے ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی۔ پھر میری بیماری کے اوپر مزید بیماری بڑھ گئی، یعنی میں تو اور بیمار ہو گئی۔ ایک تو میں پہلے بیمار تھی، اوپر سے ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میرے اوپر نہیں تھی۔ اب جب مجھے اس تہمت کا پتہ چلا کہ میرے متعلق تو ایک تہمت گردش کر رہی ہے، تو میں تو اور بیمار ہو گئی، میری بیماری اور بڑھ گئی۔ تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر لوٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، تو میں اپنے ماں باپ کے پاس گئی، تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا اے امی جان یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی حوصلہ رکھو، کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے نزدیک محبوب بھی ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، مگر وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تو آنسو رکتے ہی نہیں تھے، اور میں نیند کو سرما نہیں بنا سکی، حتیٰ کہ مجھے روتے روتے صبح ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، جبکہ وحی میں تاخیر ہو گئی تھی، اور آپ ان سے اپنی اہلیہ کو الگ کرنے کے متعلق مشورہ کر رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں، اور جس کا انہیں علم تھا
کہ آپ کو اپنی اہلیہ سے کس قدر محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی اہلیہ کے متعلق سوائے خیر اور نیکی کے اور کوئی بات نہیں جانتے۔ رہے حضرت علی بن ابی طالب، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، اور حضرت عائشہ کے علاوہ اور بہت عورتیں ہیں، اور آپ ان کی باندی نوکرانی سے پوچھیں، وہ آپ کو سچ سچ بتائیں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ آپ نے فرمایا بریرہ، کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالے؟ حضرت بریرہ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے اس سے زیادہ ان کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی کی شکایت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، اس شخص کے خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ سو میں نے اپنی اہلیہ پر سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی، اور جس شخص کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے متعلق بھی میں نے سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی، اور وہ میرے گھر میں صرف میرے ساتھ ہی گیا ہے۔ تب حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر قبیلہ اوس میں سے کسی نے آپ کو ضرر پہنچایا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائیوں میں سے قبیلہ خزرج میں سے کسی نے ضرر پہنچایا ہے تو آپ ان کے خلاف ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اب قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور اس سے پہلے یعنی وہ ایک نیک شخص تھے، لیکن عصبیت یعنی رشتہ داری نے ان کو بھڑکا دیا جن سے، تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور نہ تم اس کو قتل کرنے پر قادر ہو۔ پھر حضرت سعد بن معاذ کے امزاد حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، ہم اس کو ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو اور منافقوں کے ساتھ مل کر ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، منافقین کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو۔ پھر دونوں قبیلے اوس اور خزرج جوش میں آ گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، حالانکہ سامنے اللہ کے رسول ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ٹھنڈا کرتے رہے اور ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب خاموش ہو گئے وہ لوگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس پورے دن میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، اور میں نے نیند کو سرما نہیں بنایا۔ تو صبح میرے پاس میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے 2 راتیں اور 1 دن رو کر گزارے تھے، اور یہ میری حالت تھی۔ تو اس حدیث کا جو کرکس تھا، اور نہ میرے آنسو رکتے تھے، تو میرے والدین یہ گمان کر رہے تھے کہ اور نہ میں نے نیند کو سرما بنایا تھا، نہ میرے آنسو رکتے تھے، تو میرے والدین یہ گمان کر رہے تھے کہ میرا رونا کہیں میرے جگر کو پاش نہ کر دے۔ تو جس وقت میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی، تو انصار کی ایک خاتون نے آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے اس کو اجازت دی، وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم اس کیفیت میں تھے، تو اب اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔
تو آپ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب سے یہ تہمت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے اس کے بعد سے، اور 1 ماہ تک آپ کی طرف سے میرے متعلق کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ حمد و صلات کے بعد مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو ان قریب اللہ تمہاری برات نازل کرے گا، اور اگر بالفرض تم گناہ کے مرتکب ہو گئی ہو تو تم اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو میرے آنسو فوراً خشک ہو گئے، یعنی جو کئی دنوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی اس کے بعد میں نے محسوس نہ کیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں کم عمر لڑکی ہوں، میں بہت زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھتی، بے شک اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم نے یہ بات سن لی اور یہ بات تمہارے دلوں میں جاگزیں ہو گئی ہیں اور تم نے اس کی تصدیق کی ہے، پس اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم اس کی تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں کسی ناکردہ کام کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس کام سے بری ہوں تو تم ضرور میری تصدیق کرو گے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے لیے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال دیکھتی ہوں، بس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر میں اس مجلس سے اٹھ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں، اللہ میری برات کو ظاہر کرے گا، لیکن اللہ کی قسم میں یہ گمان نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق وحی نازل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ گمان ہی نہیں کرتی تھی کہ اللہ میرے متعلق وحی بھی نازل فرمائے گا، اور میرے نزدیک میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ میرے متعلق وحی نازل کی جائے، جس کی تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت ہو۔ لیکن میرا گمان یہ تھا، لیکن میں یہ سوچتی تھی، سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں ایسا خواب ضرور دکھائے گا جس سے اللہ میری برات ظاہر فرما دے گا، ایسا خواب دکھائے گا۔ بس اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھنے کا قصد بھی نہیں فرمایا تھا، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی نکلا تھا کہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی، اور پھر جس طرح نزول وحی کے وقت آپ پر پسینہ آتا تھا اس طرح آپ پر پسینہ آ گیا، اور بہت سخت سردی کا دن تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، اور ان آیات کے ثقل بوجھ کی وجہ سے جو آپ پر نازل ہو رہی تھیں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر جو پہلی بات آپ نے کہی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ بے شک اللہ نے تم کو بری کر دیا۔ میری ماں نے کہا تم حضور کی طرف کھڑی ہو، میں نے کہا اللہ کی قسم میں حضور کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی، اور میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد نہیں کروں گی۔
پھر اللہ عز و جل نے پھر اللہ نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائیں جن سی ہیں الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے لے کر آیت نمبر 11 سے 20 تک پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ 10 آیتیں جن سی ہیں یہ نازل فرمائیں۔ تو جب اللہ نے یہ 10 آیتیں نازل فرما دیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مستح نے عائشہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے میں اس کے بعد اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادہ دست ہیں وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے تو یہ کہا تھا کہ میں مستح کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا، یہ جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اب یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر صدیق ایک دم آپ بولے کیوں نہیں؟ جیسے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق نے سنی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق مستح پر اسی طرح خرچ کرنے لگے جس طرح پہلے خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ آیت اللہ کا حکم نازل ہو گیا تھا، اسی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مستح پر اس خرچ کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش سے میرے متعلق پوچھتے تھے، اے زینب کیا تم کو اس کی کسی بات کا علم ہے یا تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، میں نے ان میں سوائے خیر اور نیکی کی اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے یہی وہ تھیں جو مجھ سے فائق اور برتر رہنا چاہتی تھیں، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ اور ان کی جو بہن تھی حضرت حمنہ بنت جاش ان کی حمایت میں لڑتی تھیں، پس وہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ سنن بہقی میں بھی ہے اور صحاح ستہ کی بے شمار کتابوں کے اندر ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، پھر سنن ابو داؤد شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ تو ان جو اگلی جو یہ 10 آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کرنے سے پہلی آیت کے ضمن میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ والی حدیث بتائی اس پہلے حصے میں، تاکہ آگے اس کی تفسیر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جب یہ حدیث ہماری نظر میں ہوگی کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، درمیان میں کیا ہوا اور آخر پر مکمل کیسے ہوا، تو پھر ہمیں اس کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔